إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، علم انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ علم نور ہے۔ علم کے بغیر انسان جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، علم انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ بلکہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے مطابق علم انسان کے لیے کھانے پینے کی ضرورت سے بھی بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ انسان کو دن میں 2 یا 3 مرتبہ کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن علم کی ضرورت اسے ہر آن رہتی ہے۔ لہٰذا علم کے لیے کوشش کرنا یہ ایک انسان کے لیے بنیادی ضرورت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے ایک حکم بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی کی دعا کریں۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ دعا کرتے ہوئے یوں کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما، مجھے علم میں اور بڑھا دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی زیادتی ایک پسندیدہ چیز ہے، محبوب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ علم کے بڑھانے کی فکر کرتا ہو۔ علم کے بغیر نہ آدمی دین کو صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے، نہ دنیا کے مسائل کو ٹھیک سے حل کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو علم کے لیے مرتے دم تک کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ موجودہ زمانے میں علم کے وسائل بڑھ گئے۔ انٹرنیٹ کے عام ہونے کی وجہ سے، موبائل فون کے ہر ہاتھ میں آ جانے کی وجہ سے، اور مزید یہ کہ ترقی کرتے کرتے آج آدمی گوگل سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک پہنچ گیا ہے، چیٹ جی پی ٹی اور اسی طرح سے دوسرے جتنے بھی وسائل ہیں، اس کے ذریعے سے ایک انسان بڑی آسانی سے بہت ساری چیزیں معلوم کر سکتا ہے۔ میڈیکل رپورٹس بھی آدمی اپلوڈ کر دے تو اس کو ڈاکٹر کی طرح کوئی بات بتائی جاتی ہے کہ اس کا یہ بیماری ہے، اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا، یا اس طرح کے کئی مسائل آدمی اس پر پوچھتا ہے اور اس کا جواب وہ دقت کے ساتھ میں باریکی سے اس کو دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں جب کہ علم کے، تحقیق کے وسائل اور معلومات کے ذرائع اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو پھر علماء سے جڑے رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اس دور میں بھی ہم کو علماء سے جڑے رہنا چاہیے؟ اور اسلامی معاشرے میں اور اسلامی تناظر میں علماء کی کیا اہمیت ہے اور کیوں ان کے ساتھ تعلق رکھنا، جڑے رہنا، ان سے پوچھتے رہنا ضروری ہے؟ ایک بہت بڑا عنوان ہے اور وقت تھوڑا ہے، اختصار کے ساتھ کچھ باتیں ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے علماء کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہیے کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف بیان کر دیا ہے کہ علم والے اور وہ جن کے پاس علم نہیں ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں کوئی برابری نہیں ہے، نہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، نہ فائدے کے اعتبار سے، نہ ذمہ داری کے اعتبار سے۔ ان کا مقام، علم والوں کا مقام اونچا ہے،
ان کے مقابلے میں جن کے پاس علم نہیں، اور یہ تو دنیا میں ہر آدمی سمجھتا ہے۔ پھر علم والے زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اپنے جاننے کی وجہ سے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو۔ نیکی کے راستے جس کو جتنے زیادہ معلوم ہوں گے اتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان کو کئی وسائل اگر معلوم ہو فائدہ اٹھانے کے تو آدمی فائدہ اٹھا لیتا ہے، چاہے تجارت ہو یا علاج ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں۔ جاننے کی وجہ سے انسان فائدے میں رہتا ہے، نہ جاننے کی وجہ سے نقصان میں ہے۔ پھر علم کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ کر سکتا ہے دوسروں کی رہنمائی کے ذریعے سے، اور ثواب کا حقدار بھی بنتا ہے دوسروں کی رہنمائی کر کے، وہ ان کا بھی ثواب لوٹتا ہے۔ اس اعتبار سے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں مرتبے کا فرق ہے، اور دونوں میں اجر و ثواب اور منفعت کے اعتبار سے، فائدے کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے، اور ذمہ داری کا بھی فرق ہے۔ جو آدمی جانتا ہے اس پر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جو جانتا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دونوں الگ ہیں، جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے، دونوں کو برابر نہیں کر سکتے۔ لہٰذا علماء اور عوام دونوں ایک مرتبے پر نہیں ہو سکتے ہیں۔ علماء کا مقام بہت اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین کی سب سے بنیادی بات توحید کے لیے اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ علماء کو گواہ بنایا ہے، کسی اور کو نہیں، بادشاہوں کو نہیں، ڈاکٹروں کو نہیں، انجینئروں کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے دین کا علم رکھنے والوں کو اپنے ساتھ گواہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہد اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، والملائکۃ، اور اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں فرشتے بھی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر کس بات پر اللہ نے گواہی دی ہے؟ توحید، جو دین کی سب سے بنیادی چیز ہے۔ توحید دین میں ایسی ہے جیسے انسان کے جسم میں سر، ہاتھ پاؤں کے بغیر آدمی ملے گا لیکن سر کے بغیر نہیں۔ تو توحید اتنی اہم چیز ہے، دین کی سب سے اہم ترین بنیادی چیز جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گواہی دی اور بتایا کہ اللہ کے ساتھ فرشتے بھی اس کے گواہ ہیں۔ فرشتے نور سے بنی ہوئی مخلوق ہیں، گناہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں، ان کا نفاذ کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو حکم دیا گیا ہے اسی کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو گواہ بنایا، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے علماء کو گواہ بنایا توحید پر، وَأُولُو الْعِلْمِ، کہ اللہ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، اور علم والے گواہ ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ گواہ اسی کو بنایا جاتا ہے جس میں دو بنیادی چیزیں ہوں، ایک علم، دوسرے اعتماد۔ آپ کسی ایسی کی گواہی قبول نہیں کرتے، چاہے چاند کا معاملہ ہو یا نکاح کا یا طلاق کا یا کسی اور معاملے میں، گواہ اس کو بنایا جاتا ہے جو بھروسے کے لائق ہو۔ جو بھروسے کے لائق نہیں، چاند کے معاملے میں بھی اس کی گواہی نہیں لی جاتی ہے، نکاح کے معاملے میں بھی نہیں، اور اسی طرح سے تجارت میں نہیں، اور اسی طرح سے جرم کے معاملے میں نہیں۔ سچے کی گواہی مانی جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جو جانتا نہیں ہے اس کی بھی گواہی نہیں لی جاتی ہے، کسی بھی معاملے میں اس کو اگر معلومات نہ ہو تو گواہ کیسے بن رہا ہو؟ تو علم اور صداقت یا اعتماد، یہ دو چیزیں اگر ہیں تبھی اس کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ توحید جیسی اہم ترین چیز جو سارے معاملات میں سب سے زیادہ اہم ہے، اس کی گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن کو چنا؟ اس کی گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کو چنا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء اللہ کے نزدیک قابل اعتماد بھی ہیں اور علماء علم والے بھی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی اہم چیز پر ان کو گواہ بنایا ہے۔ لہٰذا جس کو اللہ تعالیٰ نے قابل اعتماد بتایا
اگر ہم ان پر اعتماد نہ کریں تو یہ ہمارے لیے بدبختی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ معلوماتی وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں، میرے پاس کتابیں ہیں، میرے پاس انٹرنیٹ ہے، میرے پاس کمپیوٹر ہے، میرے پاس بہت سارے ذرائع ہیں، میں اپنے طور پر معلوم کر لوں گا کہ صحیح کیا ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ بھئی قرآن اللہ نے آسان کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اب کسی کی تفسیر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، اب علماء سے پوچھیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ تو ویسے ہی ہوا جیسے بعض قوموں کے اندر کچھ لوگوں نے ٹھیکے داری لے رکھی ہے کہ وہ جو بولیں وہی صحیح، تو علماء سے ہم کیوں پوچھیں؟ دین اللہ کا ہے، اس پر کسی اور کو حکم بنانا اور ان کے پاس جا کر ان سے پوچھنا یہ دوسری قوموں کی طرح ہو گیا، جیسے ان میں بھی پوجا پاٹ کرنے والا ہوتا ہے اور اس سے لوگ جا کر مجبور ہوتے ہیں کہ وہی آ کر سب کچھ کرے گا، گویا کہ علماء بھی ایسے ہیں۔ بعض لوگ اس طرح سے بولتے ہیں کہ دین کے ٹھیکیدار علماء کیوں، ہم جو چاہیں ہم اپنے طور پر کریں گے۔ علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، دین کے جانکار ہیں۔ جیسے صحت کے معاملے میں آپ یہ نہیں بولتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا صحت کا ٹھیکیدار ہے، یا اسی طرح سے اسکول کے اعتبار سے آپ نہیں بولتے ٹیچر کیا ایجوکیشن کا ٹھیکیدار ہے، آپ نہیں بولتے ہیں، آپ ان کے تابع ہو جاتے ہو، جیسا وہ بتاتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کا معاملہ ہو یا اسی طرح سے بلڈنگ بنانے والا ہو یا گاڑی کا میکینک ہو یا کسی بھی میدان کا ماہر ہو، آدمی اس کے سامنے چپ چاپ ہاتھ باندھ کے خاموش رہتا ہے، جیسے وہ بولتا ہے ویسے کرتا ہے۔ لیکن جیسے دین کا معاملہ آتا ہے ہر آدمی ٹھیکیدار بن جاتا ہے، وہ علماء کی نہیں سنتا ہے، بلکہ جو بھی علماء سے ملتا ہے وہ علماء سے رائے لینے کی بجائے علماء کو رائے دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ یہ ہوتا ہے، 4 آدمی جمع ہو جائیں اور اس میں ایک عالم بھی ہو تو آپ دیکھیں ہر آدمی کہتا ہے علماء نے ایسا کرنا چاہیے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہم نے کیسا کرنا چاہیے، ہم نے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک قسم کا تکبر ہوتا ہے اور ایک قسم کی جہالت ہوتی ہے کہ ایک انسان علماء سے بجائے استفادہ کرنے کے علماء کو رائے دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ انہوں نے ایسا کرنا چاہیے۔ یہ علماء کی حقارت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے دنیا کے پڑھے لکھے یہ سمجھتے ہیں علماء کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، کیونکہ علماء کا میدان دین کا ہے اور اس کا میدان دنیا کا ہے۔ عام طور سے وہ مدارس میں دنیا سے کٹے رہتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں ایک قسم کی حقارت علماء کے لیے ہوتی ہے کہ ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ جس میدان کے وہ ہیں اس میدان میں آپ جاہل ہو، آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ پیشاب پاخانے سے لے کے جنازے تک کے جتنے مسائل ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے، چاہے آپ ڈاکٹر ہوں، چاہے آپ انجینئر ہو، چاہے آپ ٹیچر ہوں، آپ کا اپنا میدان ہے، اس میں عالم کو نہیں معلوم ہوگا، وہ آپ کے پاس آئے گا تو چپ چاپ بیٹھے گا، ڈاکٹر صاحب کیسے دوا کھانا ہے بتائیے، لیکن وہ آپ کا میدان ہے۔ لیکن عالم کا جو میدان ہے وہ اس کا اپنا میدان ہے، اس کا وہ ایکسپرٹ ہے، وہاں آپ کو چپ چاپ سننا پڑے گا، الا یہ کہ آپ کے پاس قرآن و سنت کی کوئی دلیل ہو جو اس کی بات کو غلط بتا رہی ہو۔ لیکن آدمی دیکھا جائے تو دین کے معاملے میں ہر آدمی بولنے لگ جاتا ہے اور علماء سے نہیں سنتا ہے، نہیں پوچھتا ہے، بلکہ ایک قسم کی استغنا ہوتی ہے، ہم ان سے کیوں پوچھیں، ہم ان سے کیوں پوچھیں، ہم اپنے طور پر دیکھ لیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ خاص کر کے آج کے اس دور میں جہاں تحقیق کے وسائل بڑھ گئے ہیں، آج آدمی علماء سے قریب ہونے کو ضروری نہیں سمجھتا ہے۔ علماء سے قریب ہونا لعنت سے حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، خبردار دنیا لعنت کی حقدار ہے، دنیا ملعون ہے، ملعون ما فیہا، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب لعنت کے حقدار ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، دنیا وہ ہے جو اللہ سے غافل کرے، کھیل تماشے تجارتیں، یہ جو بھی چیز ہے اگر وہ اللہ سے غافل کرتی ہے وہ دنیا ہے۔ الا ان الدنیا ملعونہ، دنیا ملعون ہے، اور ملعون ما فیہا، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ تمام چیزیں جو اللہ سے غافل کریں لعنت کی حقدار ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی ہے۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا الا ذکر اللہ، ہاں مگر اللہ کا ذکر نہیں،
سوائے اللہ کی یاد کے، وما والا ہو، اور وہ چیز جو اللہ کی یاد سے قریب کرے، اللہ سے جوڑیں، وما والا ہو جو اللہ سے جوڑنے والی ہو، وعالم او متعلم، اور لعنت سے بچے ہوئے کون ہیں؟ عالم اور متعلم، عالم اور عالم سے سیکھنے والا، متعلم علم حاصل کرنے والا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا ملعون ہے، دنیا میں جو بھی ملعون ہے سوائے اللہ کی یاد کے، اور وہ چیزیں جو اللہ کی یاد سے جوڑنے والی ہوں، دینی مجالس اور اس طرح کی جتنی چیزیں، علمی کتابیں وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں، اور عالم اور متعلم یہ بھی اللہ کی لعنت سے بچے ہوئے ہیں۔ تو اگر آدمی عالم، یا تو عالم ہو یا پھر آدمی متعلم ہو، دو میں سے ایک ہو، اگر یہ دونوں بھی نہیں ہیں اور اللہ کو یاد کرنے والا بھی نہیں ہے تو ایسا آدمی یقیناً اللہ کی لعنت کا حقدار بنے گا۔ تو اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اہل علم سے جڑا رہے، اور اگر آدمی کہتا ہے میں عالم ہوں، تبھی بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم سے اوپر ایک علم والا ہے۔ کوئی عالم ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی مسئلے میں اس کو اپنے سے بڑوں کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے، اپنے سے بڑوں سے پوچھنا نہ پڑے۔ تو ہر عالم کو اپنے سے بڑے عالم کی ضرورت پیش آتی ہے، لہٰذا اس اعتبار سے ایک عالم بھی متعلم ہوتا ہے، بعض اعتبار سے اس کو بھی اپنے سے بڑے جانکار لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے۔ تو یہ طریقہ سلف کا رہا ہے، یہ طریقہ اہل علم کا ہر زمانے میں رہا ہے، صحابہ کا رہا ہے، بلکہ یہ طریقہ انبیاء کا رہا ہے۔ تو انبیاء بھی، آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام بھی خضر کے پاس سیکھنے کے لیے گئے، خضر بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، تو ایک نبی بھی دوسرے نبی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گیا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے یا تو آدمی عالم بن جائے اور لوگوں کو سکھائے، یا پھر وہ اگر عالم نہیں ہے تو وہ عالم کے ساتھ بیٹھ کر دین کا علم سیکھنے والا بنے، جس کو متعلم کہتے ہیں، طالب علم کہتے ہیں۔ اس حدیث کو امام الترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ بلکہ علماء سے پوچھنے کا خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ انٹرنیٹ سے پوچھو، کمپیوٹر سے پوچھو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں جو سورۃ النحل اور سورۃ الانبیاء دونوں میں آیت ہے، دو صورتوں میں آیت ہے، دو بار آئی ہے قرآن میں، اللہ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ اگر وہ دین کے معاملات میں نہیں جانتا ہے تو وہ جاننے والوں سے پوچھے، علم حاصل کرے، اور اس کا آسان ترین راستہ کیا ہے؟ علماء سے پوچھے۔ آدمی کہہ سکتا ہے نہیں کتابیں ہیں، میں کتابوں میں ڈھونڈ لوں گا، کتابوں میں ڈھونڈنا بہت محنت کا کام ہے، اور بعض اوقات ایک چیز ملتی ہے تو ایک چیز رہ جاتی ہے، لیکن عالم کی نگاہ ان کتابوں پر بھی ہوتی ہے، مسائل پر بھی ہوتی ہے، اختلافات پر ہوتی ہے، اجماع پر ہوتی ہے، ناسخ منسوخ کو جانتا ہے، عام اور خاص جانتا ہے، مطلق مقید جانتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو معلوم ہوتی ہیں۔ حدیثوں میں صحیح حدیث کون سی ہے، ضعیف حدیث کون سی معلوم ہوتی ہے، آیت کی تفسیر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس کا اطلاق، اس کی تطبیق کہاں ہو سکتی ہے، وہ تقریباً باتیں جانتا ہے، لیکن عام آدمی نہیں جانتا ہے۔ وہ کہیں کی بھی آیت اٹھا کے کہیں پہ بھی فٹ کر دیتا ہے، کوئی بھی حدیث پڑھ لیتا ہے، اس سے کچھ بھی مسئلہ لے لیتا ہے، دوسری حدیث اس کے سامنے نہیں ہوتی ہے۔ ادھورا علم انسان کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے۔ ادھورا علم بھی جہالت ہی کی ایک قسم ہے، بلکہ بعض اوقات نرا جاہل اتنا نقصان نہیں اٹھاتا جتنا ادھورا جاہل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دم پورا جاہل جو ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے مجھ کو نہیں معلوم، لیکن آدھا معلوم والا یہ سمجھ رہتا ہے کہ ایک گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، وہ ہمیشہ بھرے ہوئے حصے کو دیکھتا ہے، خالی حصے کو نہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے معلوم ہے، مجھے بھی آتا ہے۔ اور ایسا آدمی اپنی اس گمان میں رہتے ہوئے غلط فیصلے زندگی میں کرتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے معلوم ہے۔ اور ایسی جہالت کو جہل مرکب کہتے ہیں، کمپاؤنڈ اگنورنس۔ تو ایسی جہالت کہ آدمی کو نہیں معلوم اور یہ بھی نہیں معلوم کہ نہیں معلوم، تو یہ جہالت بہت بری ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ علماء سے پوچھے،
یہ آسان ترین راستہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن، اب دیکھیے قرآن کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے قرآن اتنا آسان ہے کہ اب ہم کو علماء کی ضرورت نہیں رہی، کیوں؟ کیونکہ قرآن آسان ہے۔ اس آیت میں نہیں ہے ایسا۔ اس آیت میں یہ ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے۔ تو قرآن میں بہت ساری باتیں ہیں، عقائد ہیں، احکام ہیں، واقعات ہیں، مثالیں ہیں، اور قرآن میں نصیحت کی باتیں بھی ہیں، وعظ و تذکیر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعظ و نصیحت کے حصے کو آسان کیا ہے، لیکن مثالیں، اللہ تعالیٰ مثالوں کے بارے میں فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، انہیں عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ قرآن ہی میں اللہ نے کہا، لیکن یہ آیت آپ کے سامنے نہیں ہوگی، کیوں؟ ادھورا علم انسان کا دشمن ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، انہیں علم والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ تو عقائد، احکام، مثالیں، واقعات، ان سے سبق لینا، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہر آدمی نہیں کر پاتا ہے، چاہے وہ سمجھدار ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے علماء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان القرآن لم ينزل یکذب بعضہ بعضا، قرآن اس طور پر نازل نہیں ہوا کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کو جھٹلائے۔ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کو جھٹلاتا نہیں ہے۔ انسان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، انسان کا کلام ایسا ہوتا ہے، آج کچھ بولا کل جا کے خود ہی کو کانٹرڈکٹ کرتا ہے۔ آج خود بولا، ایک ہی مجلس میں ایک بار کچھ بات بول دیتا ہے، اور آگے جا کے 1 گھنٹے بعد کچھ بات کرتا ہے، وہ اس کو خود کو کانٹرڈکٹ کرتی ہے، تضاد بیانی ہوتی ہے، انسان کی اپنی باتیں خود سے ٹکراتی ہیں۔ اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے۔ قرآن اس طور پر نازل نہیں ہوا کہ قرآن کی ایک بات دوسری بات کو جھٹلائے، یعنی اس کی تردید کرے، اس سے ٹکرائیں۔ قرآن ایسا نہیں ہے۔ بل یصدق بعضہ بعضا، بلکہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سچ ثابت کرتا ہے، حق بتاتا ہے۔ فما عرفتم منہ فاعملوا بہ، اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فما عرفتم منہ فاعملوا بہ، قرآن کی جو باتیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں ان کے مطابق عمل کرو۔ وما جہلتم منہ، اور جو باتیں قرآن کی تم کو معلوم نہ ہوں فردوہ الی عالمہ، ان باتوں کو قرآن کے عالم کی طرف پھیر دو۔ سمجھنے کے لیے کیا کرو؟ قرآن کے عالم کی طرف ان کو پھیرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر وہ عالم آپ کو بتائے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ نبوی حکم ہے جس میں آپ نے بتایا کہ کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو تم کو سمجھیں گی، اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو تم کو نہیں سمجھیں گی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کی سب باتیں تم کو خود سے سمجھ میں آ جائیں گی، نہیں، کچھ باتیں سمجھیں گی، کچھ باتیں نہیں سمجھیں گی۔ تو جو سمجھیں گی اس کے مطابق عمل کرو، اور جو نہ سمجھ میں آئیں انہیں اس کے عالم کی طرف پھیر دو، اس کے قرآن کا جو ماہر ہے اس کو آپ جا کے پوچھو کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بغیر علماء کے ہم یہ نہیں کہا خود سے غور کرو، دعا کرو، یہ نہیں کہا خود سے تحقیق کرو، نہیں، بلکہ کہا کہ اس کے عالم کی طرف پلٹاؤ، علم والوں سے پوچھو۔ یہی بات اللہ نے کہی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ تو آج آپ دیکھیے ایک طبقہ قرآن کے بارے میں یہ سمجھتا ہے ہم کو کسی عالم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی ساری تفسیریں لکھ دی لوگوں نے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الفاظ قرآن کے دیکھو، ورڈ ٹو ورڈ سیکھ لو قرآن کو، سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ نہیں آتا ہے، جاہل ہے، یہ جاہل ہے یہ۔ اللہ نے عربی میں قرآن نازل کیا، صحابہ کے گھر پہ کاپی بھیج دی جبریل کے ذریعے سے،
نبی کو دیا اور نبی نے سمجھایا، صحابہ عربی جاننے کے باوجود ان کو سمجھ میں نہیں آئی بہت ساری باتیں۔ قرآن پڑھا صحابہ نے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، انہی کے لیے اللہ کی طرف سے امن کا وعدہ ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم میں کون ایسا ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو؟ کون ہے جس نے زیادتی نہ کی ہو؟ کچھ نہ کچھ غلطی گناہ ہر ایک سے ہو جاتا ہے۔ اب ہر ایک کا حال یہ ہے تو نہ ہمارے لیے امن کا وعدہ، نہ ہمارے لیے ہدایت یافتہ ہونے کا اللہ کی طرف سے پیغام، یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے کہا وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، لیس کما تظنون، جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم هو الشرک۔ آپ نے کہا کہ لقمان نے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو اسی لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ الشرک، انما وہ الشرک، وہ شرک ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ صحابہ کو نہیں سمجھا، کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ عربی جاننے کے باوجود، بلکہ عربی کے ماہر ہونے کے باوجود، قرآن جو خود عربی میں ہے بلسان عربی مبین، نہیں سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے سمجھایا۔ تو یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ نہیں جاننے والا اپنی عقل پر اعتماد کرنے کی بجائے، اپنی صلاحیت پر اعتماد کرنے کی بجائے اہل علم کی طرف رجوع کرے۔ جہاں یہ اصول ٹوٹتا ہے وہیں سے گمراہیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ سیلف ڈیپینڈنسی جہاں آتی ہے، اپنے اوپر بھروسہ، بلیو ان یور سیلف، وہیں سے معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اور آپ خود دعا کرتے تھے، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ پلک جھپکنے کے بقدر بھی مجھے اپنے حوالے مت کر، مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر کہ میں اپنے حوالے ہو جاؤں، نہیں اللہ تو مجھے بچائے رکھ، مجھے میرے حوالے مت کر، کیونکہ میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، تو مجھے سنبھالے گا۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، جبکہ ہم کو اسلام مل چکا ہے، لیکن اسلام ملنے کے بعد صراط مستقیم نہیں ملی کہ اب تک ملی ہے، لیکن اس پر ٹکنا ضروری ہے۔ لہٰذا صراط مستقیم پر ٹکے رہنے کے لیے ہر حال میں، ہر رکعت میں، ہر دن اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ ہدایت ہم کو دے، ہدایت دے، ہدایت پر جمائے رکھ، گمراہ ہونے سے بچائے رکھ، ورنہ آدمی ہدایت پا کر بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو حدیث میں نے بیان کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر تم کچھ نہیں جانتے، جاننے والوں سے پوچھو۔ آپ دیکھیں آنے والا دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فتنوں کا دور ہوگا اور اس میں کنفیوژن ہوگا۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں انفارمیشن ایکسپلوژن ہوا ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں کہ چننا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ ایکسپیریمنٹ بھی لوگوں نے کیا ہے۔ اگر آپ کو 2 چیزیں دی جائیں کہ یہ یا یہ دونوں میں سے چنو، تو انتخاب اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو اگر 50 چیزیں دے دی جائیں، چنو اس میں سے، چاہے کپڑے ہوں یا جوتے ہوں یا کچھ اور ہو، زیورات ہوں، کچھ بھی ہو، آپ کو چننے کے لیے زیادہ چیزوں میں سے جب کہا جائے تو آپ کو چننے میں دقت بھی ہوتی ہے اور چننے کے بعد میں اطمینان بھی نہیں ہوتا۔ ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے اس کے اوپر۔ آپ کچھ بھی چنیں اس کے بعد پھر بھی آپ کو دل میں ایک بات رہتی کہ شاید اس سے اچھا دوسرا کچھ تھا، کبھی اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ جتنی کم چیزوں میں سے چننا پڑے، اطمینان کی پاسبلٹی زیادہ ہے۔ جتنی زیادہ چیزوں میں سے انسان چنتا ہے، آدمی کے لیے کنفیوژن بھی ہوتا ہے، وقت بھی زیادہ جاتا ہے، اور چننے کے بعد بھی اطمینان نہیں رہتا ہے۔ آج اتنی زیادہ معلومات ہے، آپ گوگل پہ سرچ کیجئے، اتنے زیادہ ہزاروں، لاکھوں، ملین، بلین آپ کو ریزلٹس آ جاتے ہیں، اس میں سے آپ کیا چنیں گے؟ قادیانی کا ویب سائٹ، شیعہ کا ویب سائٹ، منکر حدیث کا ویب سائٹ، کس کا ویب سائٹ؟
جواب کس کا ہے؟ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، اتنا زیادہ کہ انسان کے لیے چننا مشکل ہو جاتا۔ یہ بھی ایک قسم کی جہالت ہے، بلکہ یہ گمراہی کا راستہ کھولتا ہے، انسان کے لیے گمراہی کا راستہ کھولتا ہے۔ ایسا دور آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا سیأتی علی الناس سنوات خداعات، لوگوں پر دھوکے والے سال آئیں گے، دھوکے والے، جس میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، کنفیوژن ہوگا، ایسے سال آئیں گے، ایسا دور آئے گا، یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، یصدق فیہا الکاذب، جس میں جھوٹے کو سچ مان لیا جائے گا اور جس میں سچے کو جھٹلایا جائے گا، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، ایسا دور ہوگا کہ جس میں خیانت کرنے والے کو امین مانا جائے گا اور امانت دار پر خیانت والے کی تہمت لگے گی کہ خیانت کرنے والا ہے۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور ایسا دور ہوگا جس میں رویبضہ بڑبڑائیں گے۔ قیل وما الرویبضہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ رویبضہ کیا ہے، رویبضہ کیا ہے؟ قال الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، گھٹیا آدمی ہوگا لیکن امت کے عمومی معاملات میں گفتگو کرے گا، نکما انسان ہوگا لیکن وہ بولے گا پوری امت کے معاملات میں، امت میں ایسا ہونا چاہیے، بادشاہوں نے ایسا کرنا چاہیے، علماء نے ایسا کرنا چاہیے، یہ مسائل اس دور کے ہیں، سولوشن یہ ہے۔ خود نکما ہوگا، اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے کی اوقات اس کی نہیں ہوگی، لیکن بولنے کا شوق ہونے کی وجہ سے اور سننے والوں کے وسائل اس کے پاس ہونے کی وجہ سے ایسا آدمی بولنے لگ جائے گا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ السفیہ یتکلم فی امر العامہ، بے وقوف آدمی ہوگا، بے وقوف آدمی ہوگا لیکن امت کے عمومی معاملات میں بولے گا، گلوبل لیول پہ بولے گا، وہ یوٹیوب ہونے کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے۔ آج دیکھیے ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں کہ جس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آدمی کے لیے فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے کے بعد اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ایک آپ کی تصویر لے کر، اس کا ویڈیو بنا کر، آپ کی آواز لے کر اس کو جوڑ کے بتایا جا سکتا ہے کہ بھائیو میں صحیح آدمی نہیں ہوں، میری بات مت سنو، میں نے چوری کی ہے، میں نے خیانت کی، کوئی بھی آدمی بنا سکتا ہے آپ کا، آپ کی آواز لے کر اس کو کلون کر سکتا ہے، آپ کی تصویر لے کر اس کا ویڈیو بنا سکتا ہے، ڈیپ فیک آج یہ آلریڈی ہو چکا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے کچھ بھی بنا سکتے ہیں، اور دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہوگا کہ صحیح ہے نا، کیونکہ جو ایکسپرٹ لوگ ہیں جن کو معلوم ہے وہی پکڑ سکتے ہیں کہ اس کی آنکھ دیکھو صحیح نہیں، یہ مشینی ہے، یہ انسان نہیں ہے، اس کی انگلیاں دیکھو غلط ہل رہی ہیں، کنفیوژن ہے اس کے اندر، یہ واقعی انسان نہیں ہے، یہ مشین کا بنایا ہوا، یہ کمپیوٹر جنریٹڈ ہے، لیکن ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ عام آدمی دیکھتا اچھا ایسا ہے کیا، مان لے گا، اس کو سچے کو جھٹلایا جائے گا، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا اور کنفیوژن ہوگا۔ سنوات خداعات، دھوکے والے سال ہوں گے، کنفیوژن کے سال ہوں گے، یہ سال جس میں ہم جی رہے ہیں، ایسا دور آلریڈی آ چکا ہے جس میں کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے۔ تو ایسے دور میں اب آدمی اگر ٹیکنالوجی پر اعتماد کرے تو کس طرح سے کرے؟ ایسا آدمی کنفیوز ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں اب دیکھیں ہم واپس اس دور میں آ رہے ہیں کہ بھائی آتھینٹک سورسز سے ہی لینا، نہیں تو کوئی بھی ویڈیو آپ کے سامنے آ گیا اور فلاں بڑے عالم ہیں، شیخ البانی ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، یا فلاں عالم ہیں، ان کی آواز میں ان کا ویڈیو دکھائی دے رہا ہے لیکن فتویٰ ہو رہا ہے کہ میوزک حلال ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ میڈیا پر اعتماد کریں گے؟ لیجئے، آپ کا دین برباد، آپ کا عقیدہ برباد، قبروں سے مانگنا جائز ہے؟ آپ کو مل جائے گا فتویٰ۔ کوئی بھی بنانے والا اس طرح سے ویڈیو بنا کے ڈال سکتا ہے، چیک کون کرے گا اس کو؟ وہی راستہ پرانا رہ جاتا ہے جو ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم،
یہ علم دین ہے، جو علم تم حاصل کر رہے ہو یہ تمہارے دین کی بنیاد ہے، یہ تمہارا عقیدہ بنے گا، یہ تمہارے مسائل بنیں گے، تمہارے اخلاق بنیں گے، تمہارے اصول بنیں گے، تمہاری فروع بنیں گی۔ یہ علم تمہارا دین ہے، دیکھ لو کس سے لے رہے ہو۔ فنڈامنٹل پرنسپل ہی ہے، دیکھ لو اپنا دین کس سے لے رہے ہو، سورس تمہارا کیا ہے، تمہارا سورس کیا ہے۔ اتنے سارے سورسز ہیں، اتنے وسائل ہیں، اتنے ذریعے سے بات آ رہی ہے، صحیح کون غلط کون معلوم نہیں، وہ تو سب کچھ آپ کو لا کے دے دیتا ہے، لو، لیکن صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آپ چیٹ جی پی ٹی کی بات کر رہے ہیں، آپ اس کو کسی بھی معاملے میں پوچھیں، وہ سرچ کرتا ہے پورا انٹرنیٹ پہ، اور جو بھی اچھی بات، بری بات، صحیح بات، غلط بات جو بولی وہ آپ کو لا کے دے دیتا ہے۔ آپ کسی کی بھی بارے میں، مشہور شخص کے بارے میں پوچھ لیجئے، وہ انڈیا کا ہے، اس کو کہیں اور کا بنا دے گا وہ، کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں اس کو کہیں ویب سائٹ پہ ملا ہوگا اور وہ وہاں کا ہوگا، فوراً بتا دے گا کہ فلاں ملک کا ہی، جبکہ وہ یہاں رہنے والا ہے، ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے، ابھی وہ بچپن میں ہی ہے۔ کتنا اعتماد آدمی اس پر کرے گا؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس دور میں کہیں آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ بھائی اتنے سارے وسائل تو ہیں معلومات کے، اب کیا علماء کی ضرورت رہی، پہلے زمانے میں رہتی تھی، اب نہیں ہے، اب ہم کو علماء کے بغیر تحقیق ہم ڈھونڈ لیں گے، غلط ملے گا، غلط پہنچے گا اور گمراہ ہو جائے گا۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آدمی علماء سے جڑے، جاہلوں سے نہیں، نیم حکیم سے نہیں۔ ایک واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، بنی اسرائیل، علماء کی اہمیت دیکھیے کتنی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس کے دل میں چاہت پیدا ہو گئی، اب بہت کر لیا، اب کیا کرنا ہے، اب توبہ کرتے ہیں۔ دل میں توبہ کے جذبات پیدا ہوئے، بہت غلط میں نے کیا، بہت پاپ مجھ سے ہو گئے، اب مجھ کو صحیح جینا ہے، توبہ کرتے ہیں۔ پوچھا کون ہے جو مجھ کو رہنمائی دے گا؟ بولے جاؤ ان کے پاس۔ کسی نے رہنمائی کی اس کی، ایک عابد کے پاس بھیجا، عبادت گزار۔ عبادت والے عام طور سے کیسے ہوتے ہیں؟ کیا علم اور کیا تحقیق، اللہ اللہ کرو، کم معلومات، عمل کا جذبہ زیادہ، معلومات کم۔ ایسا آدمی نقصان پہنچاتا، دوسروں کو نہیں، خود کو بھی۔ یہ قتل کرنے والا گیا، اس کو پوچھا ہل من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی موقع ہے؟ اس نے کہا تیرے لیے نہیں، اور بدتمیزی سے بول دیا، کیونکہ 99 قتل کر کے آیا ہے تو اس نے جھڑکا کے کہا۔ اور ایک قسم کا گھمنڈ بھی بہت سارے عابدوں میں ہوتا ہے، میں عابد ہوں، دنیا چھوڑ کے جی رہا ہوں، تو اس کے اندر ایک بابا لوگوں میں ایک قسم کا تکبر بھی ہوتا ہے، اپنی عبادت پر ایک ناز ہوتا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں۔ اس نے ایک دم سختی سے اس کو جھڑک دیا، کہا نہیں تیرے لیے توبہ نہیں۔ اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس کو بھی مار ڈالا۔ ایک فائل اور، ایک کیس اور بڑھ گیا، اس کا 100 ہو گئے۔ کچھ وقت ایسے ہی چلا گیا، اس کے بعد پھر اس کو احساس ہوا کہ نہیں، مجھ کو توبہ کرنا ہے۔ سکون نہیں اندر سے، گناہ انسان کو بے چین کرتا ہے۔ اندر سے توبہ کے لیے جذبہ پیدا ہوا۔ پھر کسی سے پوچھا کوئی ہے جو مجھ کو گائیڈ کر سکتا ہے، اس معاملے میں کوئی رہنمائی دے سکتا ہے؟ اب کی بار کسی نے اس کو ایک عالم کا ایڈریس بتایا، فلاں سے جا کے پوچھ، وہ زمین میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے، جانکار ہے، جا اس کے پاس پوچھ اس سے۔ گیا اس کے پاس، کہا میرے لیے توبہ کا کوئی موقع ہے؟ عالم نے کہا تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ توبہ کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ زندگی میں جب چاہے آدمی توبہ کر سکتا ہے۔ تیرے لیے کیا رکاوٹ ہے توبہ کرنے میں؟ تیری توبہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک کام کر، یہ جو علاقہ ہے نا، یہ اچھا علاقہ نہیں ہے، تو یہاں مت رہ۔ کیوں؟ کیونکہ برا ماحول توبہ کے بعد بھی بگاڑ دیتا ہے۔ برا ماحول، آدمی توبہ کیا، چلو آج سے میں شراب نہیں پیوں گا، اور پھر شرابیوں کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا اس کا ہے، تو پھر ایک آدھ جام پھر پی لے گا۔ تو ماحول انسان کی توبہ کے بعد بھی اس کو بگاڑتا ہے۔ وہ عالم جانکار تھا، اس نے توبہ کے بارے میں تو بتایا کہ پچھلا کلیئر ہو سکتا ہے، لیکن پھر فیوچر میں بھی گناہ ہوگا اس سے،
اس ماحول میں رہ کر پھر وہی کرے گا یہ، کیونکہ اسی ماحول کی پیداوار ہے یہ. تو اس نے فیوچر کے لیے بھی اس کے لیے سولوشن بتایا کہ یہاں مت رہ، یہاں سے نکل جا، فلاں علاقہ وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں چلا جا، ان کے ساتھ رہ اور عبادت کرتا رہے، یہاں واپس مت آنا، اس لیے کہ برا علاقہ ہے یہ. اب یہ نکلا وہاں سے، اس نے سنا. دیکھیے عالم کی بات سنا، کیا کچھ بھی بولتے ہیں. ہم لوگ کیسا کرتے ہیں، عالم کے پاس جاتے ہیں، عالم صاحب یہ حلال ہے کیا؟ نہیں، دوسرا عالم دیکھنا پڑے گا. آبویس ہے نا، مطلب اپنے حساب سے جواب نہیں دے تو کیسا پوچھنے کا ان سے. پھر دوسرا عالم، وہ بھی عالم بولے میرے خیال سے نہیں کریں گے تو اچھا ہے. تیسرا عالم، جب تک کہ اپنے دل کے جیسا فتویٰ نہیں ملتا ہے، یہ عالم وہ عالم وہ عالم وہ عالم اپنے، ہاں دیکھو عالم صاحب بولے. پھر صاحب کو بولتا میں نے عالم سے پوچھا، میں نے علماء سے پوچھا، یہ فتویٰ مجھ کو ملا ایک سے، باقی 99 بولے مت کرو. اس آدمی نے اس عالم کی بات مانا، اتنا بڑا قدم اٹھایا، اپنا علاقہ چھوڑ دیا اس نے، نکلا. چلتے 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 ابھی پہنچا نہیں، ابھی سدھرا نہیں، ابھی سیکھا نہیں، ابھی عبادت کیا نہیں، ابھی عمل نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو بس شروعات ہے سفر کی. لیکن دل میں جذبہ سچا تھا، عالم کی بات مانا، نکلا. اب نکلا تو راستے میں جاتے 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 راستے میں موت آ گئی، گر گیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، رحمت کے بھی فرشتے بھیجے، عذاب کے بھی بھیجے، اللہ نے دونوں کو بھیجا، لے کے آؤ. اب دونوں بھی آ گئے. رحمت کے فرشتے کہنے ہم کو اللہ نے بھیجا، ہم لے کے جائیں گے اس کو. عذاب کے ہم کو بھی بھیجا اللہ نے، ہم بھی لے کے جائیں گے اس کو، اس نے گناہ کیے ہیں، اتنے قتل کیے ہیں. رحمت کے فرشتے نے کہا نہیں، توبہ کے لیے جا رہا تھا، یہ سدھرنے کے لیے جا رہا تھا، کون لے جائے. اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا، وہ دونوں کے بیچ میں آیا، کہا کیا معاملہ ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے، ٹھیک ہے کام کرو، یہاں سے لے کے جہاں سے آیا ہے زمین ناپو، اور یہاں سے لے کے جہاں جا رہا تھا زمین ناپو. جس زمین سے قریب ہوگا وہ فرشتے لے جائیں گے. اگر برے علاقے سے قریب رہا عذاب کے فرشتے، اگر نیک علاقے سے قریب رہا جہاں پہنچنا تھا اس کو، رحمت کے فرشتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اس زمین کو حکم دیا تو دور ہو جا برا علاقہ، اور اس زمین کو حکم دیا تو قریب ہو جا، تقربی، اور اس کو کہا تباعدی. وہ علاقہ دور ہو گیا، یہ قریب ہو گیا. فرشتوں نے ناپا، اچھے علاقے سے قریب تھا، یعنی آدھے سے زیادہ کراس ہو گیا تھا. اس نے کہا رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے اس کو، اور رحمت کے فرشتے لے گئے، اس کی مغفرت ہو گئی. پہلا آدمی جاہل تھا، غلط آدمی کے پاس گیا، رانگ نمبر، اس کا بھی نقصان، غلط رہنمائی، مایوس کر دیا اس کو، اور اس کا بھی نقصان، مایوس کیا ہو تو دنیا سے ہی چلا گیا ہو. اپنا جاہل اپنا بھی دشمن ہوتا ہے، دوسروں کا نہیں، اپنا بھی نقصان کرتا ہے وہ. لیکن عالم نے اس کو صحیح رہنمائی دیا، اور اس کی رہنمائی کے مطابق چلنے کی وجہ سے ایک آدمی جو اتنے قتل کر چکا تھا اللہ کی رحمت کا حقدار بنا. عالم کی سنا، عالم کے پاس گیا، ایک دو، عالم کی سنا، دونوں کام اس نے کیے، اللہ کی رحمت کا حقدار بنا، فرشتے رحمت کے لے کے گئے اس کو. بہت ضروری ہے. بتائیے یہ یوٹیوب پہ ہو سکتا، چیٹ جی پی ٹی کر سکتا ہے. اہل علم انسان کی حالت دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی آپ کو نہیں دیکھتا کہ آپ کی سچویشن کیا ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کچھ نہیں، وہ آپ کو جو جواب لا کے دے دے گا، لے لو. عالم دیکھتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، اس کو کیسے بتانا چاہیے، اس کو مایوس کرنا چاہیے یا اس کو رحمت کی امید دلانا چاہیے، اس کو کون سی آیت بتانا چاہیے، کون سی حدیث بتانا چاہیے. اتنا بڑا ڈھیر سارا معاملہ علم کا ہے، اس میں سے اس کو کیا بتائیں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. یہ سلیکشن کون کرتا ہے؟ یہ عالم اپنی بصیرت کی بنیاد پر کرتا ہے. اور مزید یہ کہ اللہ کی توفیق بھی اس کو ہوتی ہے، مشینوں کو تو نہیں ہوتی نا، مشین ہے وہ. لیکن عالم اللہ کی دی بصیرت کے تحت بات کرتا ہے، وہ انسان ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، ایمان کی بنیاد پر بات کرتا ہے. تو اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ہوتی ہے بولنے کی.
مشینوں کی بات آپ کہاں سے لا سکتے؟ مشین تو مشین ہے، وہ آپ 10 بار اس کو بولو گے وہی کی جواب لا کے دے گی آپ کو، لیکن عالم آپ کو صحیح جواب دے گا۔ تو ایک تو معاملہ یہ کہ آپ دیکھیں ایک آدمی عالم کے پاس جانے کی وجہ سے فائدے میں رہا۔ فتنوں کے دور میں خاص طور سے علماء کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی گمراہ زندگی گزار رہا تھا اور عالم کے پاس جانے کی وجہ سے اصلاح کی طرف گیا اور موت بھی ہو گئی تو اللہ کے نزدیک رحمت کا حقدار بنا، انجام اچھا ہوا۔ دوسری مثال، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الفتنة اذا اقبلت عرفها العالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل۔ حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس کو روایت کیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، کہتے ہیں فتنہ جب آ رہا ہوتا ہے عالم اس کو پہلے سے ہی پہچان لیتا ہے، لیکن فتنہ جب آ کے سارا فساد مچا کے جا رہا ہوتا ہے تب جا کے عوام اس کو پہچانتی ہے۔ جیسے فائٹر پلین آ رہا ہوتا ہے تو ریڈار پہ عالم کے آ جاتا، جب وہ بمباری کر کے چلا جاتا تو پبلک کو معلوم پڑتا۔ جب گمراہی آ رہی ہوتی ہے عالم دیکھ کے پہچان لیتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے صحیح؟ اس کے پاس قرآن کا علم ہے، اس کے پاس سنت کا علم ہے، اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی بصیرت ہے، اس کو انسانی تاریخ کا علم ہے، قوموں کے حالات اس کو معلوم ہیں، ماضی میں کیسی گمراہیاں آئیں فرقوں کے بارے میں اس کو معلوم ہے، رنگ بدل بدل کے ایک ہی چیز آتی رہتی ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ یہ پہلے ہو چکا ہے۔ انکار حدیث کے بارے میں آپ دیکھیے، نئے نت نئے لوگ آتے ہیں، باتیں وہی ہوتی جو پرانی جگالی کی ہوئی ہوتی ہیں، نیا کچھ نہیں رہتا، ہو باتیں نئی نہیں رہتی۔ پہلے فرقے گزر چکے ہیں، اعتراضات کر چکے ہیں، شبہات پیدا کر چکے ہیں، نیا آنے والا اسی میں سے کچھ نہ کچھ نکال کے لاتا ہے، نیا کچھ نہیں آتا ہے، بہت ریئرلی کچھ ہوتا ہے جو بہت نیا ہوتا ہے، ورنہ وہی باتیں ہوتی ہیں جو ماضی میں گمراہ فرقے بولتے آئے۔ علماء کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ایسا بول رہا ہے یہ گڑبڑ ہے، یہ وہاں سے آیا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو آدمی سوال پوچھتا ہے عالم صاحب سے، عالم صاحب بولتے فلاں کو سنتا ہے کیا تو؟ بولتے ہاں، آپ کو کیسے معلوم؟ کہا یہ اسی کی بدبو آ رہی تیرے اندر سے، اسی کی بدبو آ رہی ہے، اسی کی باتیں، یہ تیری بات نہیں ہے۔ بلکہ آدمی بعض اوقات خود بیمار ہوتا ہے اور عالم کے پاس جا کے بولتا ہے۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں عالم صاحب کیا جواب ہے؟ تیرا سوال ہے، یہ دوسروں کا نہیں ہے۔ کون پوچھا تیرے کو؟ ایسا نہیں، تیرے دماغ میں آیا ہے، لیکن تو اب بچنے کے لیے سیفٹی فرسٹ دوسرے کے نام سے گھما پھرا کے بول رہا ہے تیرا سوال یہ، دکھرا تجھ کو ہے، بیماری تیرے دل میں ہے۔ عالم برابر پہچانتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، بھانپ لینا فوراً اور چوکن نہ رہنا عالم میں ہوتا ہی ہے۔ عورت آئی، کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ عورت جو ہے حائضہ عورت روزوں کی قضا کرتی لیکن نمازوں کی نہیں، ایسا کیوں؟ حضرت عائشہ نے فوراً، حروریہ ہیں کیا تو؟ خارجی فرقہ جو صرف قرآن کرتا ہے اور حدیثوں کو نہیں مانتا ہے، قرآن پر حدیث کی زیادتی کو تسلیم نہیں کرتا ہے، ایکسٹرا نالج جو حدیث میں آیا ہے قرآن سے زائد اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے، ان میں سے ہے کیا تو؟ یہ ان کی بات ہے، یہ فوراً پکڑ لیا۔ کہا نہیں میں حروریہ نہیں ہوں، میں تو بس پوچھ رہی ہوں۔ کہا کہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو نمازوں کی قضا کا حکم نہیں تھا، روزوں کی قضا کا حکم تھا، بس ایسے ہی ہم کرتے ہیں۔ تو عالم پہچان لیتا ہے۔ فتنے جتنے آتے ہیں عوام سنتی، ان کی بات بہت اچھی لگتی ہے، دل کو چھوتی ہے، رونا آتا اور رو، گمراہ ہیں وہ۔ غلط آدمی کی بات کا تیرے دل پر اثر ہو رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فکر کرنے کی چیز ہے اور واقعی رونے کی چیز ہے۔ تو یہ عالم پہچانتا ہے کہ یہ آدمی ایسا بول رہا ہے۔ ایک ویڈیو دیکھ کے بول دیتا آدمی صحیح نہیں ہے، لوگ بولتے جلتے حسد کرتے آپ ان سے، ہاں آپ کے لائکس کم ہیں نا، ان کے سبسکرائبر زیادہ ہیں تو نہیں سننا ہے، اس لیے بولتے تمہارے کو سننا کیا خالی ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے
کہ پھر سنتے 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 وہ آدمی بکواس کرنے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آدمی کو شہرت زیادہ ملتی ہے اور ایک بڑی فالوئنگ اس کو مل جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو انٹچبل سمجھنے لگتا ہے. پھر وہ ایسی باتیں بولتا ہے، وہ سمجھتا میں جو بھی بولوں لوگ سنیں گے. لیکن پبلک کو اتنی بیوقوف نہیں رہتی ہے. آپ لوگوں کو ہمیشہ بیوقوف نہیں بنا سکتے، ہر بات پر بیوقوف نہیں بنا سکتے. پبلک بھی سوچتی یہ آدمی کچھ گڑبڑ بول رہا ہے. اور پھر وہی آدمی جو ایک زمانے میں بہت عروج پہ تھا، لوگوں کا دل جیت لیا تھا اس نے، وہی آدمی لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بکواس کرنے لگتا ہے اور پھر ایسی ایسی باتیں کرنے لگتا ہے جو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اور پھر لوگ اٹھا کے پھینک دیتے. ہم نے کتنوں کو دیکھا، آئے اور گئے. ہر ایک کا اپنا ایک دور ہوتا ہے. علماء پہچان لیتے ہیں یہ گمراہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابو بکر بغدادی کے بارے میں کسی نے کہا شیخ عبد المحسن العباد سے کہ فلاں آدمی جا کے اس سے بیعت لیا، امیر المؤمنین مانا اس کو. کہا ایک شیطان نے دوسرے شیطان کے ہاتھ پر بیعت کی. تب کہاں تھا؟ شروعات میں. بعد میں پوری دنیا کے عالم لوگ بولنے لگے نہیں 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 وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. ورنہ ہندوستان سے بھی خط گئے تھے امیر المؤمنین کے. علماء پہچانتے ہیں جن کو اللہ نے قرآن و سنت کا علم دیا اور بصیرت دی ہے تقویٰ کی بنیاد پر، وہ جانتے ہیں. لہٰذا علماء کی رہبری میں اگر آدمی رہے گمراہی سے بچا رہتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے عالم کا مقام کیا ہوتا ہے. آخری بات کہہ کے بات ختم کروں گا، وقت ہو گیا ہمارا. مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حلقہ بنا کر اور کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، اور ہر گروپ میں ایک گروپ لیڈر ہے جو لوگوں سے کہتا ہے 100 بار لا الہ الا اللہ بولو. پھر سب کنکری پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. پھر 100 بار الحمدللہ کہو، 100 بار اللہ اکبر کہو. لوگ گنتے ہیں اس طرح سے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ عمل تو نبی کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن ذکر کر رہے ہیں تو ذکر اچھا، لیکن عمل کا طریقہ نیا. اچھا بولنا کہ برا بولنا ہے اس کو. تو وہ کیا کیا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. وہ سیدھے گئے سینئر عالم کے پاس. ابو موسیٰ اشعری بھی صحابی ہیں، علم والے ہیں، لیکن اپنے سے سینئر کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس گئے، گھر پہ گئے. لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے علماء اس زمانے میں، اور عام طور سے اہل علم کی قدر ہوتی ہے. تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ باہر نکلیں گے تو کچھ سوالات پوچھیں گے. تو کہا ابھی باہر نکلے کہ نہیں نکلے؟ کہا نہیں نکلے ابھی تک، آنے والے ہیں ابھی. دوسرے بھی لوگ وہاں تھے تو یہ بھی وہاں بیٹھ گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے. کہا کہ ابو عبد الرحمن، میں نے مسجد میں ایک عمل دیکھا، اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں اس عمل کو، اور وہ کام تو اچھا ہی کر رہے تھے، لیکن معلوم نہیں مجھے نیا دکھائی دیا، تو میں نے سوچا کہ آپ سے پہلے پوچھ لوں، آپ فیصلہ کرو صحیح ہے غلط ہے. کہا کیا ہے؟ کہا کہ آپ چل کے دیکھ لو. آپ چل کے دیکھ لو مسجد میں، آپ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا ہو رہا ہے، آپ پھر فیصلہ کرنا. مسجد میں گئے، دیکھا اس طرح سے بیٹھ کے کنکریوں پر ذکر کر رہے ہیں، اور ہر آدمی آفیسر ہر گروپ کے اندر ان کو ذکر کرنے کے لیے بولا 100 بار بولو، 100 بار بولو، پناہ اتنی مرتبہ بولو. بیچ میں جا کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ اے امت محمد، تم اتنے جلدی گمراہ ہو گئے. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، وفات ہو کے زیادہ زمانہ بھی نہیں گیا، آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور آپ کے کپڑے جو آپ چھوڑ کے گئے وہ بھی اتنے پرانے نہیں ہوئے، اتنے جلدی تم گمراہ ہو گئے. کہنے لگے اے ابو عبد الرحمن، ہماری نیت اچھی تھی، ہماری نیت اچھی تھی، ہمارا ارادہ غلط نہیں تھا، ہم تو بس اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. کہا نہیں، یا تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانکار ہو، زیادہ ہدایت پر ہو، یا پھر تم گمراہی کا راستہ کھول رہے ہو. اس کی بجائے اگر تم اپنے گناہ شمار کرتے تو زیادہ بہتر تھا. میں ذمہ داری لیتا کہ تمہارے لیے تمہارا فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، اللہ ضائع نہیں کرے گا اس کو. اور سب اس کے بعد بکھر گئے وہاں سے. لمبا واقعہ ہے، امام الدارمی نے اس کو روایت کیا ہے.
اور یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں جا کے خوارج سے مل گئے اور صحابہ کے خلاف کھڑے ہو کر انہوں نے جنگ کی ہے. یہی وہ لوگ تھے جو گمراہ ہوئے ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے پار نہیں گزرے گا, وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے. تیر جا کے شکار میں پیوست نہیں ہوا, گیا اور پار نکل گیا, رکا نہیں. تو دین میں آئیں گے لیکن دین میں ٹکیں گے نہیں, نکل جائیں گے. اور راوی کہتے ہیں کہ واقعی ہم نے دیکھا یہی وہ لوگ تھے جو نہروان کے دن صحابہ کے بالمقابل جنگ انہوں نے کی. یہ خوارج کے ساتھ جا کے مل گئے, پہلے پہچان لیا. فتنوں کو صحابہ پہچانتے تھے, خصوصاً وہ صحابہ جو ان میں سینئر تھے. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فتنوں کے دور میں خصوصاً علماء سے جڑے رہیں. یہ واجبات میں سے ہے, اہل علم سے جڑے رہنا یہ لازم ہے. جو آدمی علماء سے دور ہو جائے, علماء کی رہنمائی کو غیر ضروری سمجھے, اپنی عقل پر, اپنے مطالعے پر, اپنی ڈکشنری اور اپنی کتابیں اور اپنا انٹرنیٹ اور اپنا موبائل فون اور اپنا چیٹ جی پی ٹی اس کو اپنے لیے کافی سمجھے, سب سے بے وقوف آدمی ہے یہ. اور یہ گڑھے میں جائے گا, ڈیفینیٹلی جائے گا, علماء کے بغیر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی نہیں اٹھائے گا, بلکہ اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے. یہاں تک کہ جب علماء باقی نہیں رہیں گے, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے, ان سے پوچھیں گے, وہ بغیر علم کے ان کو جواب دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. علماء کی بجائے آدمی جاہلوں کے پیچھے چلنے لگ جائے صرف اس وجہ سے کہ یہ فیمس ہے, اس کے لائک زیادہ ہے, اس کے سبسکرائبر زیادہ ہیں, بہت اچھا بولتا ہے, اس کا اسٹوڈیو بہت اچھا ہے, اس کا پوڈ کاسٹ بہت اچھا لگتا. اگر صرف اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے آدمی متاثر ہو جائے, انداز بیاں اس سے آدمی دھوکہ کھا جائے, لیکن گہرائی علم کی اس کے پاس نہ ہو, اس کو اہمیت نہ دے, بے وقوف آدمی ایسا, یہ نادان ہے, یہ نقصان اٹھائے گا, گمراہ ہوگا. علماء ضروری ہیں ہر دور میں قیامت تک. اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائیں اور علماء سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور علماء سے مستغنی ہو کر اپنی عقل پر اور اپنے مطالعے پر اور وسائل پر اعتماد کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.